اکابر کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. میں اگر یہاں لکھ دوں اکابر کو بھی تو کچھ حرج ہے, کچھ حرج ہے. اکابر کو نہیں, کیا اصاغر کو معاف ہے؟ اکابر کو بھی کچھ حرج نہیں ہے. اتنا فرق. عنوان اکابر کو بھی اپنے اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بلی کا نہیں, اس سے زور پیدا ہو جاتا ہے. سب کو تو ہے ہی ہے, جو اکابر ہو چکے ہیں بڑے, ان کو بھی اپنے اصلاح کی فکر ہے. حدیث اخیر حدیث یہ پوری 330 حدیث سے نقل کیا ہے تصوف کے اس بات میں. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم شدید الحر نہ بقیع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه وجلس حتى قدمه امامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. رواه ابن ماجہ. ابن ماجہ نقل کے حوالہ کہاں ہے؟ ابن ماجہ ہے پورا حوالہ دے کہ ابن ماجہ میں یہ فلاں جگہ یہ حدیث ہے. دیکھ لیجیے آپ لوگ آئے تفصیلات. جی وہ ترجمہ. حضرت ابو امامہ بھی ملبہ یہ کہا کہ ہم تو اصاغر لوگ ہیں, سمجھیں کہ اکابری کے لیے ہمارے لیے تھوڑی نہ ہے. ادھر لگا دیا اکابر کو بھی, اصاغر کو معاف نہیں ہے. ہمارے اصاغری تو ہے, سمجھیں کہ ارے بتا اکابر کے لیے ہے. بھی لگی ارے تو تعلیم کا وہ ہے یہ اتنی ترمیم میں جائز. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز گرمی کے دن میں بقیع کی طرف چلے. جو حج کرنے جانتے ہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے تھے وہاں سے بقیع تھوڑی دور پر ہے. بقیع کی طرف چلے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیوں کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ امر گرا گزرا. ہمارے پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں. بہت سے لوگ پیچھے پیچھے ایسا آنے نہیں کہ انتظام کرتے ہیں, آتا کہ حرم میں بھی پیچھے پیچھے چلے مریدین. حرم میں بھی حضرت فرماتے تھے جہاں چلے جانے لگے کہ بیٹی لوگ پکڑ کے چلتے تھے. ہماری کیا ہم لوگ بھی پکڑیں گے کیا؟ وہاں پکڑ کے کسی کی مدد سے میں نہیں چلوں گا, خود چلوں گا. سوال کہ وہاں خدمت دے کے نہیں چلوں گا, میں خود چلوں گا. حضرت یہ جوش سے گئے تھے. ارے پکڑ کے لوگ چلتے تھے, ہم ہی لوگ پکڑ چلنے لگے تو کیا ہے. وہاں بیٹھی لڑکیوں سے نے کہا کہ میں وہاں کسی کی مدد سے نہیں چلوں گا, مدد پکڑ میں خود چلوں گا. تواضعاً کہ وہاں کسی کی خدمت نہیں لوں گا. اب حرم میں مولانا خدمت دینا, شیخوخت بڑھانا بہت برا. وہاں تو مٹانے کا وقت ہے. مجھے نبی بھی وہاں مٹانے کا وقت. وہاں شیخوخت دکھلانا نہیں. شیخ تم کو اللہ نے بنایا, وہاں تو شیخی چھوڑ دو. پوری اسی پر ختم کر رہے ہیں. دیکھو جوتیوں کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ امر گرا گزرا کہ ہمارے پیچھے پیچھے لوگ آ رہے ہیں. شریف آدمی ایسے ہی ہوتا ہے. سب آدمی کو چلنے کو عزت نہیں سمجھتا, تواضع میں چلتا ہے. دنیا ہی الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی الگ ہے. ابو جہل کی تعلیم الگ, انہی کے بھتیجے نبی کی تعلیم الگ. وفات ہوئی, قتل ہوا, کہا کہ میری گردن ذرا سا
ایسے کرنا کہ معلوم ہو کہ میں سردار تھا. مرنے وقت جو مرد رہتا ہے زندگی میں مرنے کے وقت تک رہتا ہے. بہت سے بد نظری ہے، یہ ہے، یہ نہیں کہ برا ہو گیا 80 سال کا ہو گیا سارا کچھ ہو گیا، وہ مرد رہتا ہے. اس وجہ سے جوانی ہی میں اگر اپنے کو بچاؤ گے تو بڑھاپے میں بچا سکو گے. طول عمل حرص یہ ہے نہیں، سب چیزیں بوڑھی، لیکن یہ طول عمل وغیرہ کیا ہے، جوان ہو جاتا ہے. کسی شیخ بوڑھے سے کسی نے پوچھا، عالم سے بزرگ سے، کہ حضرت حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھا آدمی ہے طول عمل، بڑی بڑی امیدیں خبر جوان ہو جاتی ہے. کیا آپ کے اندر ہے؟ اس حدیث سے معلوم تھا کہ آپ کے اندر ہوگا برا. کیا میں رہے جوان وہ ہو جو پیدا ہوئی ہے، ہم نے پہلے ہی اس کو ختم کر دیا. بہت سنا دے ماشاء اللہ. جوانی ہی میں اگر اصلاح کر لیا تو بڑھاپے میں تو نہیں ہوا ہے. کہیں آپریشن کرا لیا جوانی میں تو آپریشن وہ چیز تو نکل گئی، اب بڑھاپے میں تو نہیں آئے گی وہ چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. بہت ضرورت ہے مولانا، اس کی فکر نہیں ہے. نہ تو اتنے بڑے اسپتال اس کے اور بڑے اسپتال کی ضرورت ہے، نہ تو ایک اسپتال چھوٹا بھی نہیں پڑتا. میرے نجازت سے مولانا ایک دفعہ کا معاملہ صاحب نے مچھلی کوٹھی میں تھا موجود. دیکھو موٹر وغیرہ کے جہاں پارٹ ہوتے ہیں لڑکے سیکھتے ہیں، جہاں 100 میں 98 کامیاب ہوتے ہیں، 2 ناکامیاب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کامیاب ہمارے یہاں جو آتے ہیں 100 میں 98 ناکامیاب، 2 شاید کامیاب ہو جاتے ہیں. مچھلی کوٹھی بیان کیا بڑے درد سے. ایک صاحب تھے، اس کو تو نہیں دیکھا کہ اثر ہوتا ہے، ایک دوسری بات کو لے کے اڑے بھاگے. اب اس بات نہیں کہوں گا اس بارے میں، معمولی بات کوئی مانا نے کہی، اپنی اصلاح کی بھی بات کی، لیکن یہ ہم کو تو وہی یاد ہے، ان کی یہ بات ہم کو یاد ہے، ان کو وہ بات یاد ہے. میں کہ اثر بات سے مغرب ہوتا تھی، یہ بات بیان کر رہے تھے، اپنی مذمت، اپنی کمی کوتاہی یہ بیان کر رہے تھے. مولانا خود اپنی مطلب کہ ہمارے یہاں جو لوگ آتے ہیں، باقی دنیا ایسی، مجھے بہت تعجب ہوا. سب جو مت سے بیان کر رہے تھے کمی ہے، ہم لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے. جو لڑکے آئے ان کو تربیت کرنی چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، بہت زبردست. 323 حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے آگے کر دیا. آپ آگے جائیں گے تاکہ کوئی اثر بڑائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نہ واقع ہوگا. اس سے کہ کوئی بڑائی ہمارے ذہن میں کہ ہم ان لوگوں سے برتر ہیں، تب تو ہمارے پیچھے پیچھے لگا رہے ہیں. پیچھے چلانے کے لیے کیا کیا کوشش. ایک موٹر ہو 100 موٹر درمیان میں پکا، اب موٹر ہو چاہ رہا ہے تو وہ کون پوچھتا ہے. لیکن صرف ذہن میں ہے. ماں حنیف کا بڑی عمدہ کہتے ریا یہ وجو کا من وہمی ہے. مجھے حنیف حضرت سے ہمارے استاد تھے وہاں گجرات میں بھی ہے، یہ وہمی ہے. خوب اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا تابڑ چلتا ہے کہ ہم ایسا لباس پہن چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی دیکھتا بھی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. بڑے حنیف صاحب کی بات ہے، وہمی ہے. وجو کا مرد وہم کا ہے. ایک استاد کی بات ہم کو یاد ہے نا، یہ وہم ہوتا ہے. فرمایا کہ بہت اچھا کوئی دیکھتا بھی نہیں، کیسی تم کوٹ پہنے ہو، کہیں اسکارف پہنے ہو. برائی رہے گی تو کہہ بھی دیں گے، اچھائی رہے گی کوئی تعریف بھی نہیں کرے گا. یہ ہے نفس. یہ نفس کی اصلاح ہوگی نہیں. اسی پر ختم کر رہا ہوں سیرت حضور صلی اللہ. یہ حضرت تھانوی کتنا خیال تھا. حضرت تھانوی دلی واس کرنے گئے، لیکن اس شہر میں ہوگا تو اتنا سا فرق ہے.
میں یہ سنیچر کو بات کر رہا تھا تو جمعہ پہلے پڑھا، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، الٹا ہو اس کا ابتدا ذہن میں حضرت نے کہا کہ جس دن جلسہ ہوگا اس دن ایک کپڑا پہنوں گا صاف ستھرا. تو حضرت نے کہا اپنے نفس سے کہ ہم کو تو سبق پڑھا رہے ہو. بگڑ گئے اپنے نفس پر، یہ نہیں لوگوں کو بگڑ گئے. جب جمعہ ہے تو جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا مصنون ہے، جلسے کے لیے تم اس کپڑے کو رکھ رہے ہو. ڈانٹا دیکھیے یہ مخلصی آدمی کر بھی سکتا ہے. حضرت تھانی کا یہ ہے. جمعرات تھا کہ بدل میں کیا کر رہے گا کوئی. بڑی بات یہی ہے کہ جمعہ کے دن وہ ٹالنا چاہتا تھا کہ یہ کپڑا جو ہے جمعہ کے دن بڑھ کر چڑیا جو پہن لو کیا ہے، جلسے کے دن ہے. لے آئے تھے جمعہ کے دن پہننے کے لیے، لیکن نفس کہہ رہا تھا کہ پہلی اتنی نگرانی. حضرت کی خاص بات اخیر ہے، اس سے خود فرمایا 12 بجے آگے اسی بارہ کے عموماً اصلاح کے لیے جن لوگوں کی اصلاح میں حضرت تھانوی نے رعایت برتی، ان کے علم کی وجہ سے یا ان کی مال کی وجہ سے ان کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی. ہم لوگ پتہ بنا کہ یہ کہتے تھے تو دیکھو کچھ تو وہی ہے. یہ آخری جملہ 12 بجے رات میں پھر حج کے لیے چلے گئے. الحمدللہ کھانا بھی آخر میں ہمیں کھلائے اور یہ مضمون بھی ہمیں نہیں سنا، اب کوئی نہیں جانتا اس کو. تنہائی بات ہے، 12 بجے رات میں ہم وہ تھے. اشارہ ہے اصلاح کرو، اللہ ہم لوگوں کی اصلاح فرما دے. کتنے بڑے اسپتال ہیں اس مرض کے، کتنے اسپتال ہیں. کبر ہے، انانیت ہے، وہاں بھی یہی سب چیز آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ لوگوں کو اپنے آگے کر دیا ہے تاکہ کوئی اثر بڑائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں واقع نہ ہو جائے. اس سے بچے. یہ ترجمہ ہے، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں. اسی حدیث کے اس مضمون پر رسالہ کو ختم کرتا ہوں. حقیقت و طریقہ میرے سنت ہے، کیونکہ خاتمہ تنبیہ ہی کے مضمون کو مناسب ہوتا ہے تاکہ رسالہ جن علوم و اعمال کو متضمن ہے یہ تخویف اس کے موافقت امتثال کے لیے بیدار ہو جائے. اسے اس حدیث پر ختم کرتا ہوں تاکہ اتنی حدیثیں نقل کی گئی ہیں مزید سے توسیع خوف خشیت پیدا ہو جائے. یہ تخویف، یہ حدیث، یہ تخویف ان کی موافقت و امتثال کے لیے بیدار ہے. جو بیان کیا گیا ہے، جب ڈرو گے تب تو عمل کرو گے. 329 حدیثیں، اس کے بعد 330ویں حدیث ہے. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سے خوف پیدا ہو جائے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ ہو جائے. اپنے اندر کبر ہے، حسد ہے، اس سے نفرت پیدا ہو جائے. یہ پیدا ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں تھانوی لکھ رہے ہیں تاکہ رسالہ جن علوم و اعمال کو متضمن ہے یہ تخویف ان کے موافقت و اعمال کے لیے بیدار ہو جائے. ان تعلیم پر نیز اس میں تاثیر و اقتداء قرآن مجید کا بھی ہے. سب سے آخر آیت اس کی یہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس پر کرو گیا آخر آیت. بس عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں یہ واتقوا، اللہ سے ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے قیامت. اس دن کے لیے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے.
اور اس دن تمہارے جو کسب کیا ہے اس کا جزا دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تجویز بھی فرمایا حضرت تھانوی نے کہتے ہیں اصلاح اور تربیت کی غایت اس میں۔ بس عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں غور کرنے سے ناقص تو ناقص کاملین کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں۔ بس عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں غور کرنے سے ناقص تو ناقص کاملین کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، اور ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو زام کمال کے بعد اپنی نگرانی حال سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ جب نبی بے فکر نہیں ہے تو امتی کیسے بے فکر ہو سکتا ہے؟ نبی تو معصوم ہے، مزکا ہے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن، ان کی تعلیم تو مکمل ہو چکی ہے، تب بھی اتنا خوف۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھ کو تعلیم دی، میری تعلیم بہتر ہوئی، اور میرے رب نے ادب سکھایا، وہی تو اخلاق ہے۔ فاحسن تعلیمی، جس کے متعلق وہ یہ فرما رہے ہیں، لیکن تب بھی اپنے نفس کے قید سے اور مکر سے غافل نہیں۔ کیا غافل ہو؟ یہ ذہنی چیز ہے ہمارا، تو بہت علم مجاہدہ تھوڑی نا ہے، ویسے سوچ لو کیا ہو، خاتمہ بھی تمہارا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہاں کے مناظر خاتمے پر ہے، خاتمے کی ٹھیک نہیں، ویسے ایک چیز ہو یا مرتد ہو جاتا آدمی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم انی اسرک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسرک، بڑے بڑے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، سب چیز لباس ہے مرتد، جو نبی پہ انکار کرے، نبی کی توہین کرے وہ مومن ہے، لیکن لباس وہی ہے، لباس وہی ہے، دل بدل گیا ہے۔ اللہم انی اسرک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر، نبی فرما رہے ہیں دعا، اللہم انی اسرک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ایسا شرف جسے انال بها شرف کرامت دنیا میں بھی آخرت میں۔ ہمیں بہت رات تک دیکھتے رہے، ابھی یہاں کی میں سنا دے اس کو واتقوا یوما ترجعون۔ بس عرض کرتا ہوں اس حدیث میں غور کرنے سے ناقص تو ناقص کاملین کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، اور ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہوتی ہے جو زام کمال کے بعد اپنی نگرانی حال سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے، اشرف عزیز صاحب نے کسی کو لکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خلافت دینے کے بعد ان کے اندر غفلت آئی تھی، اسے اور زیادہ غفلت دور ہونی چاہیے۔ خود دیکھا، میں نے دیکھا ہے، کیا بات ہے، خلافت دینے کے بعد اور زیادہ رجوع ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اپنی اصلاح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں ہم ہی لوگ ٹھیک ہو جائیں، سب دنیا ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ جو زام کمال کے بعد اپنی نگرانی حال سے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو فارغ ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے۔ تھانی کی عقید کی کتاب تکشف بہت معناس کتاب ہے۔ کوئی کہتا تکشفی لوگ کہتے ہیں دیکھ لو تصوف کے بنیادی 330 حدیثیں نکل کی ہیں، اس کی تقریر، اس کی تعلیم بھی کر دیا ہے بڑی سلمان کے بھائی عفان نے۔ ہاں ہے، نقل بھی کیا ہم نے، دعا کی وہ بھی چھپ جائے، مکمل ہے کتاب یہ 330 ان کی سب کی انہوں نے، اس میں سے کچھ ہم نے لیا ہے، یہ 330 ہے، اس میں 60-70 ہے۔ ہاں
ہاں اب کہاں اللہ تعالیٰ چھپوا دے. خوب سمجھنا چاہیے کہ اکابر کو فارغ ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے. تھانی لکھ سکتے تھے. مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے. یہ عبارت ہے. مثل مبتدی کی، جیسے مبتدی کو ضرورت ہے اہتمام کرے کہ ہمارا حال دائیں نہ ہو. مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال و اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے اور تب بدل جائے. اگر فرماتے میں کانپور میں تھا، ایک شخص تھا بہت ذاکر شاگرد، 2 بجے سے اٹھ جاتا تھا اور چاش کے وقت نہ پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا. تو سب کو رشک بھی ہوتا تھا. ایک تو 2 بجے سے اٹھنا، انہیں کچھ سنا کئی بار ڈرتے ہوئے کہتے تھے. ذکر کرتا تھا 2 بجے رات سے 10 بجے دن تک، اب 9-10 جو بھی رہا، ہم لوگوں کو رشک ہوتا تھا کہ اتنا مجاہدہ کرتا ہے، ذکر و شغل کرتا ہے. اس کے بعد اس پر عورتیں آنے لگی، وہی جھاڑ پھونک کے لیے. فرماتے اسی وقت مجھے کھٹک ہو گیا، ابھی نہیں رہنا. اس کے بعد بگڑ گیا وہ، اور کوٹ پتلوں پہن کے گھومنے لگا، نہ ذکر نہیں شکل کچھ نہیں. عبرت کے طور پر رکھا کرتے تھے کہ عبرت نصیحت معمولی نہیں. 7 سال تک 200 حضرت تھے وہیں. اب حضرت تہجد پڑھ لیتے تھے. یہ 2 بجے سے پہلے کون کتنے لوگ اٹھتے؟ 2 بجے سے میرا خیال 10 بجے تک یا 11 بجے دن تک ذکر و شغل میں رہتا تھا. ہاں میں نے کچھ سنا ہمارا، یہ سب باتیں سنی ہوئی ہیں، یاد بھی اللہ کا. اس پہ چاہے لکھا نہ ہو، ضروری نہیں کہ تب لکھا ہو. میں کہتا ہوں کبھی ابھی وضو کی طور پر نہیں کہتا کہ جتنا لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ملفوظات کے ہیں موجود. اس میں ہمارا حافظہ زیادہ بھی کمزور نہیں ہے کمزور. ایک بات اللہ میری اصل کے ایمان اللہ ارتد و یقین اللہ سے بعد کفر و رحمتن انال بها شرف کرام دی پھر دنیا والا. اللہ ہم ایمان کے بعد ارتداد کو نہیں چاہتے، بچنا چاہیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ میری اصل کی ایمان اللہ ارتد. ایمان ایسا جس کو ارتداد مان کے ایمان کے بعد ارتداد ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ایسی دعا کو ہم نے بتلایا ہے. ہم کو دعا رحمتن سے بلایا کہ یہ دعا پڑھا کرو. رحمتن ہے نا، لامنی اصل ایمان اللہ ترد یقین اللہ سے بات کو بڑا کہا کہ یہاں سے دعا پڑھ لیا کرو اور رحمتن میں سب آ جائے گا. رحمت اللہ منی اصل کا رحمتن رحمت تیسرا جو رحمت ہے انار بہا شرف کراوتی پوری دنیا میں بہت خاص تاکید سے کہا پڑا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی رحمت سے مشرف فرمائے جس کے بعد ارتداد نہ آنے پائے، گمراہی نہ آنے پائے. اور لوگوں کا دیا جو زام کمائے والے خوب سمجھنا چاہیے کہ اکابر کو فارغ ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے. اکابر کو لکھ رہے ہیں. مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے. بدل جائے حال، جس حال پر ہے اچھے حال پر ڈرنا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ دین پر اللہ مثبت قلبی اللہ دین ایک ہے کہ نہیں مشہور
حضور خود بہت دعا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمارے قلب کو دین پر ثابت فرما دیے، ڈواڈول نہ رہے، ایمان نہ ہو، کبھی یہ کبھی وہ ہی نہیں۔ اب اس کے بعد خوب سمجھنا چاہیے کہ اکابر کو فارغ ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے، مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح اعمال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے، مگر حال بدل جائے، یعنی عمدہ عبارت بھی میری ہے۔ مثل مبتدی کے کاملین کو چاہیے کہ مثل مبتدی کے اہتمام اصلاح حال اور اندیشہ تغیر حال میں لگا رہنا چاہیے، اور یہی خیریت یہی ہے، دین پر ثابت قدم رہنا نہیں خیریت، دین کی ثابت کرنے کا ہی خیریت قدم۔ قال اللہ تعالیٰ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، لا یامن، اللہ کے مکر سے نہیں معمول ہوتا مگر قوم خاسر، معمول ہوا نہیں کہ خسارہ آ گیا۔ نو امید ہم وباش کے دندار بادل، درد شیخ لکھا ہے، دیوان حافظ کا شعر ہوگا، غافل مرو کہ مرکب مردان مردرا در صلاح پائے بے بریدان، کہتے اس سے غافل نہ ہو کہ بہت سے لوگ مطلب پھسل گئے، لیکن اس کے بعد نو امید ہم وباش کے دندار بادل روش، نا امید بھی نہ ہو، یعنی ڈرتے تو رہو لیکن نا امید نہ ہو، یہ جانے یہ زندان بادل، یعنی شرابی جو ہے ایک خروش بھی منزل رسی تک پہنچ گیا، غافل رہو اللہ کے یہاں مشکل نہیں۔ خواجہ صاحب لے گئے جگر کو، شراب پیتے تھے، کہا بھائی میں کیسے چلوں وہاں، میں شراب پیتا ہوں، کہا چلو ماتھا کا لے آؤ، شاید وہاں جا کے بھی پیا ہے، اب یہی ذہن تک ہو گیا، دیکھ لیجیے گا وہاں بھی پیا، کہا اجازت آپ پیجیے، پھر ایسی توجہ کی چھوٹی تو بھول ہی گئے سب شراب بڑا، ایک نظر رکھا میرے کامل شیخ کا، جگر کیا ہے، وہاں پہ باری ندی نے لکھا کہ جگر دل کا اچھا ہے چاہے جگر جیسا بھی ہو، بھائی ندوی نے کہا دل کا اچھا ہے، جگر اچھا ہی ہو گیا، دل بھی اچھا ہو گیا، جگر بھی اچھا ہو گیا۔ اللہم اعنا علی، دعا کر رہا تھا تھانے کتاب کے بعد، اللہم اعنا علی الاستقامت من القبول و کرامت، اے اللہ ہماری مدد کیجیے قبول اور کرامت کی استقامت پر، جو اللہ کیا کو فی الدنیا و یوم القیامہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ حضرت حریب کو بھی جزائے خیر دے، ایسی کتابیں لکھی ہے طریق کی بات، ایسی بمسکینوں پر ختم کرا، ٹھیک ہے نا، اور حدیث آئی اسی کو راتی میں کہا لے آؤ، لیکن صبح منگایا اس کتاب کو، ملا لینا بھائی، ملا لینا، ٹھیک ہے نا، کچھ فرق ہے تھوڑا بہت، وہ تو اب کاتب تو جانتے ہی ہیں، وہ بھی فیروز ہے تو تھوڑا سا چھوٹا وٹا تو رہتا ہی ہے، کہہ دیا ہے چھوڑے وہ یار، لیکن زیادہ لکھتا ہے، یہی بڑی بات ہے، اللہ کا چھوڑے دیکھا ہے، یہ کوئی تعریف کے طور پر نہیں، مطلب محنت کرتا ہوں تعریف میں بھی، حضرت کے ملفوظات ہیں دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ سونا بجے 1 بجے 2 بجے کیا کوئی ہے، کئی بجے کیا ہے، 1:30 بجے کیا ہے، اتنی جو آپ کو سنا دیا 10 منٹ میں، اس کی تحقیق میں کتنی دیر لگائی میں نے، اب کوئی اثر نہیں، کوئی اثر دیکھ رہا ہے نیند اس کا، ہاں کوئی اللہ کا شکر ہے۔ آتے ہیں لوگ 10 سال کے بعد کوئی آئے، کہتا وہاں پہلے زیادہ تھا، ابھی اچھی بات، اب بھی اچھی بات کہتے ہیں لوگ آنے کے بعد، یہ 10 سال پہلے جو دیکھا تھا اب بھی ویسے ہی آپ کو پا رہا ہے،
جبکہ میری جوانی ہی میں نا امید تھے کہ یہ بچیں گے نہیں. سناتن مجھ سے میرے شاگرد نے کہا کہ مولانا آپ کو کوئی ٹھیک نہیں، جب مر جائیں. میں نے ٹھیک ہے بھائی، سب مرو گے کر کے، اس کے باپ دادا بھائی بہن سب ختم، مری نہ. مجھے سے کہا تھا میرے سامنے ہی کہا تھا، میں آپ کو کوئی ٹھیک نہیں، کب نہ مر جائے. وہ مارے کب سے مر گیا. کوئی بھی چاہے اس کے نہیں بھائی. کون جانتا ہے مجھے زندگی کس کی کتنی، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کا شکر ہے. جوانوں کی طرح کام آپ کا ہو رہا ہے. یہ گھنٹہ جو میں سو جاتا ہوں، پون گھنٹہ، یہ میرے لیے بہت مفید ہوتا ہے. رات کی جتنی سب ختم، پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بس بیس ہوتا. اسی میں کبھی دیر ہوتی ہے، وہ بھی استملا ہوا کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ وضو کر کے بیٹھو، کیا آپ اس میں معمولی نہیں کچھ. اب ہمارے کچھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا نہیں بات، نہیں اٹھ جائیں گے دے دو. بہت آرام رہتا ہے. دونوں ہے، ٹھنڈا پانی دونوں گرم ہے، وہ ملانے میں آسانی ہے. اس کو ٹھنڈا گرم بات وہ بھی بھول جاتا ہوں کون ٹھنڈا کون گرم. لیکن سب چل جائے گا. لیکن سب ہے نا پکڑنے والا، اور یہ سب اٹھے نہ اٹھے، یہ پکڑ، یہ رہے نہ رہے، یہ ہے نا پکڑ کے وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ غائب نہیں ہوتا، وہ نہیں غائب. وہ بیچارہ سوتا ہی نہیں جا کے، یہ سو ہی رہتا ہے گھر میں. بیچارہ یہیں گر جائے، یہیں ہاتھ ٹوٹ جائے. وہاں گری پڑی تھی، اس کے باوجود گر گئی. ہم تو نہیں الحمدللہ. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ظاہری اعتبار سے بھی صحت ہو، باطنی اعتبار سے بھی صحت ہو. اللہ کے اطاعت میں، ان کے انقیاد میں، انبیاء کی تاثیر، صحابہ کی سیرت پیش نظر رکھنا ہو، اسی پر موت آئے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ویقینا لیس بعدہ کفر ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر العافیہ. اللہم انی اسألک اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.